تانیہ کی جذبات بدل رہے تھے، دل ایک بار پھر دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ سال پہلے جس دل نے کبھی کسی سے پیار نہ کرنے کی ٹانی تھی، آج وہی دل ایک بار پھر ان راہوں پر چلنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ دنیا خوبصورت لگنے لگی تھی، لوگ اچھے اور سچے لگنے لگے تھے۔ اب اس کا چھونا دکھ اور اذیت نہیں، کسی اپنے ہونے کا احساس دلاتا تھا۔ سب بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ آریان کا اسے اہمیت دینا، اپنا پاگل پن دکھانا اچھا لگنے لگا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اپنی فیلنگز کو بیان نہیں کر سکتی تھی، اپنے ماضی میں کیے گئے گناہ کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر آریان اور اس کے گھر والوں کو جب اس کی سچائی پتہ چلے گی کہ میں ایک خونی ہوں، میری بہن اور میرا باپ میری وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے تھے، تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ بھی اسے ایک قاتل سمجھ کر نفرت کریں گے، بس نفرت۔ اور آریان جو اس کے لیے پاگل ہوئے جا رہا ہے، اس کی سچائی سامنے آتی ایک سیکنڈ میں اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ کون مرد ایسی عورت کے ساتھ رہنا چاہے گا جس کے دل میں پہلی کوئی اور مرد تھا؟ اب حالات جیسے بھی ہو، لیکن اس کا ماضی اتنا دردناک تھا کہ اسے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ کبھی آریان کو اپنی سچائی نہیں بتائے گی اور نہ ہی کبھی اپنے جذبات اس پر واضح ہونے دے گی۔ اسے اب کسی بھی طرح اس رشتے سے چھٹکارا پانا تھا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اور آریان کے درمیان بن چکا تھا۔ آریان کا پاگل پن دن بدن بڑھتا دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا، کسی بھی طرح اسے آریان سے دور جانا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے جذبات اور دل کی کیفیت کا اندازہ لگاتا اور کچھ ایسا کرتا جس سے اس کے پاؤں پیچھے لینے مشکل ہو جاتے۔ اندر آ جاؤ تانیہ۔ عائشہ تانیہ کو گیٹ کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ عائشہ کی روز روز کی ضد پر تانیہ آج اس کے ساتھ اس کے گھر آ ہی گئی تھی، لیکن اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ آریان کا سامنا ہو۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کچھ دن سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا، تو کچھ دن اس کے پاگل پن سے بچی ہوئی تھی۔ اب خود ہی اس کے گھر آ کر اس کا پاگل پن نہیں جھیلنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا، اب اتنی پاس آ ہی گئی ہو تو اندر بھی آ جاؤ، ڈیڈ گھر ہی ہیں، تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ آریان، تانیہ مشکل سے بولی، جھجک ہی اتنی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گھر نہیں ہے، وہ اس ٹائم آفس ہوتا ہے، آج کل اس کا بزی شیڈول چل رہا ہے، تو فکر نہ کرو، آ جاؤ۔ عائشہ اس کا ہاتھ تھامے اندر لے گئی۔ تانیہ دلاور سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی، بالکل اسے اپنے بابا جیسے لگے تھے، اچھے اخلاق کے مالک۔ بیٹا، آریان نے جو تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ دلاور اپنا سر جھکا گیا۔ تانیہ کا دل بھر آیا، آخر کو وہ بھی اس ساری سچویشن سے گزر چکی تھی۔ نہیں انکل، آپ کیوں شرمندہ ہو رہے ہیں؟ آپ کی کیا غلطی اس میں؟ آپ شرمندہ نہ ہو، بولنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن بول نہیں پائی۔ ظاہر ہے ہر والدین اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی پرورش دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ اولاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ والدین کا سر شرم سے نیچا کرتا ہے یا فخر سے اونچا۔ آؤ تانیہ، میں تمہیں اپنا روم دکھاتی ہوں۔ عائشہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے تانیہ کا ہاتھ پکڑے اپنے روم میں لے گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا۔ سارا گھر دیکھ لیا اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا۔ آؤ اب میں تمہیں آریان کا روم دکھاتی ہوں، اس کا روم پورے گھر کا بیسٹ روم ہے۔ عائشہ تانیہ کا ہاتھ پکڑے آریان کے روم کی طرف بڑھی۔ نہیں، اب میں ہاسٹل جاؤں گی، بہت ٹائم ہو گیا ہے، وارڈن انسلٹ کرے گی۔ یار ابھی تو صرف 4 بجے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ آریان بھی رات کو کہیں آئے گا، اس کی ٹینشن بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تانیہ کو کھینچتے آریان کے روم میں لائی۔ پورا روم وائٹ بلو تھا، اس کی آنکھوں کی طرح، کلر سے لے کر فرنیچر تک سب کچھ وائٹ تھا۔ بائیں طرف کھڑکیوں کے آگے بڑے بڑے بلو باری پردے لگے ہوئے تھے جو اس کمرے کی شان کو بڑھا رہے تھے، اور دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل پر طرح طرح کی پرفیوم اور جیل سیٹ تھی۔ کمرے کے اندر ہی ایک اور کمرہ تھا جہاں شاید وارڈروب سیٹ تھی۔ درمیان جہازی سائڈ بیڈ اپنی مثال آپ تھا۔ بیڈ کے پیچھے لگی بڑی سی تصویر جس میں آریان اپنے 6 پیک کی نمائش کرتا ہوا ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتا بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تانیہ اس کو دیکھ کر شرما سی گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تانیہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی، جیسے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہو جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ آریان آفس سے تھکا جیسے ہی اپنے روم میں داخل ہوا، سامنے تانیہ اور عائشہ کو دیکھ کر چونکا۔ تانیہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ آہستہ سے اندر داخل ہوتے عائشہ کو باہر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ تانیہ اس کی آہٹ سے انجان تصویر میں کھوئی ہوئی تھی۔ عائشہ ناں میں سر ہلانے لگی۔ آریان کو اندازہ تھا یہ چڑیل اسے اکیلے چھوڑے ہرگز باہر نہیں جائے گی، اس لیے آج پہلی بار اس کے آگے ہاتھ جوڑے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ عائشہ اس پر ترس کھاتی ہوئی اس کے کان میں 2 منٹ کا بولے باہر چلی گئی۔ آریان آہستہ سے دروازہ لاک کرتا ہوا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کتنے دنوں بعد اسے دیکھ رہا تھا، اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ تصویر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب میں پاس ہوں، مجھے دیکھ لو، وہ بھی لائیو۔ آریان اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے اس کے کندھے پر اپنی توڑی رکھے اس کے کان میں بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ تانیہ دھڑ کر اچھلی، اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔
تم کب آئے اور یہ عائشہ کہاں گئی؟ تانیہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی۔ جب تم میری تصویر میں کوئی ہوئی تھی تب آیا، اور عائشہ کو میں نے یہاں سے بھیج دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم مجھے اتنا مس کرو گی کہ میرے گھر تک ہی آ جاؤ گی۔ اریان اس کی گردن میں منہ دیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگا۔ میں کوئی تمہیں مس نہیں کر رہی تھی، وہ تو عائشہ نے اتنا اصرار کیا تو میں آ گئی۔ اب میں بس جانے ہی والی تھی، مجھ سے میرے بغیر ہی جانے والی تھی۔ اگر پہلے بتا دیتی تو میں جلدی گھر آ جاتا۔ اریان اس کا رخ اپنے سامنے کیے اس کی کمر کو اپنے بازو میں جکڑ گیا۔ اسی لیے تو نہیں بتایا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب چھوڑو مجھے، جب دیکھو چپکتے رہتے ہو، دور رہ کر بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ تانیہ اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جہاں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ دور رہ کر بات کرنے میں مزہ نہیں آتا جو پاس رہ کر آتا ہے۔ میرے پاس آنے پر تمہاری سانسوں کا باری ہونا، تمہارے دل کا زور زور سے دھڑکنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اریان تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیے اپنے پیاسے لب اس کے لبوں پر رکھے اپنی پیاس بجانے لگا۔ آج پہلی بار تانیہ نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی بلکہ اس کا پورا ساتھ دیا۔ تانیہ آنکھیں بند کے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اریان کچھ دیر بعد پیچھے ہوا اور تانیہ کو دیکھنے لگا جو ویسے ہی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ تانیہ اریان کو دور ہوتا محسوس کیے اپنی آنکھیں کھولی، اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو ڈالے اسے دوبارہ اپنے قریب کر گئی۔ اریان اس کا مطلب سمجھتے ہوئے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنی تمام تر شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ اریان تانیہ کو ایسے ہی لیے صوفے پر جا بیٹھا۔ دونوں کی تشنگی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اریان اس کے ہونٹوں سے ہوتا ہوا اس کے شیرک پر اپنے ہونٹ رکھے وہاں پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو رواتے لیکن دل اس کی قربت کا طلبگار ہوا بیٹھا تھا۔ اریان ایک بار پھر اس کے لبوں پر پوری شدت سے جھکا۔ ساری تکن، ساری ٹینشن ایک پل میں ہوا ہوئی تھی۔ اس کی غربت پاتے ہی اس کے اعصاب ریلیکس ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ دروازے کی کٹ کٹ پر تانیہ ہوش میں لوٹی اور اپنے اوپر جھکے ہوئے اریان کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ تانیہ دروازے کی طرف بڑھتی، اریان اس کا ہاتھ پکڑے روک گیا۔ مت جاؤ، آئی نیڈ یو۔ اریان ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ اریان زور سے اسے خود میں بھیجے جانے سے روک گیا۔ تانیہ کے آنسوں میں تیزی آئی۔ جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی لیکن رک بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنا ماضی بلائے، اپنوں کو تکلیف میں جوڑ کر وہ کیسے اپنا گھر بسا سکتی تھی؟ لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی اور کبھی کر بھی نہیں سکتی، سنا تم نے؟ تم اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ تانیہ اپنا پورا زور لگائے اریان کو پیچھے کیے دروازہ کھولے روتی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی۔ عائشہ جو باہر کھڑی تھی اسے ایسے روتا ہوا دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی، مگر افسوس تب تک وہ جا چکی تھی۔ اریان غصے سے کمرے کی ساری چیزیں توڑنے لگا۔ پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے اتنے پاس کیے کیسے منہ موڑے بھاگ گئی تھی؟ غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ دل میں جیسے سکون سا اترا تھا۔ دوسرے ہی پل اسے یوں پرایا کر کے چلی گئی جیسے جانتی بھی نہ ہو۔ اریان سب چیزیں توڑ پھوڑ کے واش روم میں شاور آن کیے اس کے نیچے کھڑا ہو کر اپنا دماغ ٹھنڈا کرنے لگا۔ اس کے سارے جذبات اجاگر کیے کیسے رخ موڑ گئی تھی ظالم۔ عائشہ اریان کو دیکھے اریان کے روم میں آئی۔ پورا روم بکھرا دیکھ کر عائشہ حیران ہوئی۔ پورا روم بکھرا پڑا تھا۔ برانڈڈ نیو پرفیوم کی بوتل زمین پر ٹوٹی پڑی تھی۔ معاملہ عائشہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ اریان کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ عائشہ واش روم کے دروازے کو کٹکھٹاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا۔ اریان باہر لگے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے واپس واش روم میں بند ہو گیا۔ ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا؟ تانیہ بھی روتے ہوئے گئی ہے اور تم نے بھی اپنے پورے کمرے کا حشر بگاڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہوئی تم دونوں میں؟ عائشہ دروازے سے لگی سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ بولا نا کچھ نہیں ہوا، کیوں سرکاری ہو؟ اریان چینج کر کے باہر نکلتا ہوا بڑک گیا۔ اریان بتاؤ مجھے کیا کیا تم نے؟ مجھے تمہیں اس کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنا رو رہی تھی وہ۔ تمہیں اس کی بہت فکر ہے اور اس کا کیا جو وہ میرے ساتھ کرتی ہے؟ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ عائشہ اس کے ہاتھ سے ٹاول پکڑ گئی جو پچھلے 5 منٹ سے اپنے بالوں پر رگڑ رہا تھا۔ اسے سے پوچھ لینا، اب جاؤ یہاں سے، جب دیکھو سر پر سوار رہتی ہو۔ اریان ٹاول اس کے ہاتھ سے کھینچتا ہوا ناگواریت سے بولا۔ میں ڈیڈ کو بتاؤں گی تمہاری حرکتوں کے بارے میں، وہی تمہیں ٹھیک کریں گے۔ عائشہ اسے دھمکی دیتے ہوئے باہر نکلی۔ بتا دینا جسے بتانا ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اریان اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا سگریٹ کے پیکٹ میں سے سگریٹ نکالے اسے سلگائے لبوں سے لگا گیا۔ سگریٹ منہ سے لگائے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اپنے اعصاب درست کرنے لگا۔ تانیہ اپنے آنسو صاف کیے روم میں داخل ہوئی جہاں اس کی روم میٹ اپنے کاموں میں بزی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کی جانب پڑی اور اس کے لیٹ آنے پر سوال پوچھنے لگی۔ تانیہ سب کی باتوں کو اگنور کیے اپنا سارا سامان پیک کیے بنا کسی سے کچھ بولے ہاسٹل سے باہر نکلی اور ٹیکسی لیے ہوٹل پہنچی۔
وہاں سے فون پر اپنی پاکستان کی ٹکٹ کنفرم کروائی، فون بند کر کے سم نکال گئی۔ جو بھی ہو رہا تھا صحیح نہیں ہو رہا تھا، اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس سے پہلے اپنے آپ کو ہارتی اسے یہاں سے جانا ہی تھا ہر حال میں۔ اسی لیے ہاسٹل بھی بنا کسی کو کچھ بتائے یہاں چلیے، جانتی تھی وہ وہاں ضرور آئے گا۔ تانیہ ہوٹل کی کھڑکی پر کھڑی اپنے آنسو بہانے لگی، خوشیاں اس کے نصیب میں لکھی ہی نہیں تھی، اسے اپنے کی سزا مل رہی تھی، نہ جانے یہ سزا کتنی لمبی ہونے والی تھی۔ اریان اور اس کی فیملی اس کی سچائی جاننے کے بعد اس سے نفرت کرتے، اس سے اچھا تھا خود ہی ان سے دور چلی جائیں، کم سے کم اسے برا تو نہ سمجھیں گے، اس کی جانے کے بعد اچھے سے الفاظوں سے یاد تو کریں گے۔ تانیہ کو اس وقت یہی صحیح لگ رہا تھا، آئی تو اکیلی تھی لیکن یہاں سے کچھ بری اور کچھ اچھی یادیں لے کر جا رہی تھی۔ اریان کے ساتھ گزارے چند گھنٹے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت تھے، اپنی سانسوں میں بسائی اس کی یادوں کے سہارے واپس جا رہی تھی۔ جانتی تھی اسے بنا بتائے جانا صحیح نہیں تھا، اگر بتا کر جاتی تو پاگل دیوانہ انسان اسے کبھی نہیں جانے دیتا اور چھوڑ کر جانے کی وجہ ضرور پوچھتا، سوال پہ سوال کرتا۔ آج جب اس نے جانے سے روکا تو تانیہ کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے اور ہمیشہ کے لیے ایسے ہی اس کے سینے سے لگی رہے۔ لیکن ڈر جو دل میں گر کے بیٹھ گیا تھا، اس سے کیسے نجات حاصل کرے؟ سچائی جاننے کے بعد اگر وہ چھوڑ جاتا، ٹکرا دیتا تو شاید جی نہیں پاتی، مر جاتی۔ اب کچھ اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اپنے آنسو صاف کیے، دل کو دلاسا دیے، بیڈ پر کمبل اوڑھے، آنکھیں بند کر دی۔ رات بھر سگریٹ نوشی کرنے سے اس کے گلابی ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے، آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، دل کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ رات بھر اس دشمن جاں کے بارے میں سوچتے گزری تھی، اب بھی دل کو کوئی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو اس پر بے حد غصہ تھا، اس لیے اس کے پاس نہیں گیا، اگر جاتا تو ضرور کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھتا، لیکن اب اس کو دیکھے بنا دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے اٹھتے ہوئے فریش ہو کر بائک کی چابی پکڑے باہر نکلا۔ صبح کے 6 بجے ہاسٹل کے باہر کھڑا، کال پہ کال کرنے لگا لیکن نمبر بند آ رہا تھا، بے شمار فون کال کیے۔ اریان ہاسٹل کے گیٹ کے پاس گیا جہاں سیکیورٹی گارڈ وہاں اسے اندر جانے سے روک گیا۔ اریان گارڈ کو دھکا دیتے ہوئے اندر بڑھا، سیکیورٹی گارڈ ہاسٹل کے عملے کو انفارم کیے اس کے پیچھے بھاگا۔ اریان تانیہ کا نام پکارتا ہوا ایک ایک روم چیک کرنے لگا، تمام گارڈ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اریان بھاگتے ہوئے تانیہ کو آوازیں لگا رہا تھا۔ 5-6 گارڈ اریان کو جکڑے باہر لائے، اریان اپنے آپ کو چھڑوا رہا تھا اور تانیہ کو پکار رہا تھا۔ تمام لڑکیاں باہر نکل آئی تھیں، ہاسٹل کا سارا عملہ باہر گیا تھا اور سب اس پاگل لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کب سے صرف ایک ہی نام پکار رہا تھا، تانیہ کہاں ہے؟ تانیہ کو بلا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اریان مزاحمت بند کیے سکون سے کھڑا بولا، وہ یہاں نہیں ہے۔ وارڈن سب روم چیک کیے، سب لڑکیوں سے پوچھتے ہوئے نیچے آئی، اسے بتانے لگی۔ یہاں نہیں مطلب کل سب سامان لیے وہ یہاں سے جا چکی ہے، کہاں گئی ہے؟ اریان اپنا غصہ کنٹرول کیے بولا، پتہ نہیں، اپنا سامان پیک کیا اور چلی گئی، کسی کو نہیں بتا کر گئی، کہاں جا رہی ہے؟ ایسے کیسے جا سکتی ہے وہ؟ آپ کیسے اسے جانے دے سکتے ہیں؟ وہ تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، آپ پلیز ہمیں مزید پریشان مت کریں۔ اریان ایک نظر سب پر ڈالے ہاسٹل سے باہر نکل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے، فون بھی بند آ رہا تھا، وہ غصے سے زور سے اپنا ہاتھ دیوار میں مار گیا، ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن پرواہ کسے کی، کوئی دوست بھی نہیں تھا جس کے پاس جاتا، عائشہ کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ بے مقصد بائک سڑک پر دوڑانے لگا، شاید کہیں نظر آ جائے، یونیورسٹی بھی ساری چیک کر چکا تھا، کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اریان کے دل میں طرح طرح کے خیال پیدا ہو رہے تھے، اپنے آپ کو کوس بھی رہا تھا، کیوں جانے دیا اسے؟ اس وقت روتا ہوا چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اب بس ایک ہی راستہ، پولیس میں رپورٹ۔ تھکا ہارا اریان دوپہر کے وقت گھر پہنچا، دلاور اور عائشہ اسے ایسے دیکھ کر گھبرا گئے، اجڑی حالت، بکھرے بال، نیلی آنکھیں جو اس وقت سرخ ہوئی پڑی تھی۔ کیا ہوا اریان؟ دلاور اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھے۔ ڈیڈ، وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر، چلی گئی۔ اریان روتا ہوا دلاور کے گلے جا لگا۔ کون چلی گئی بیٹا؟ اور تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تانیہ، ڈیڈ، تانیہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں نے اسے کتنا ڈھونڈا لیکن مجھے کہیں نہیں ملی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اسے اندازہ نہیں تھا تانیہ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، مل جائے گی، کہیں نہیں جاتی وہ، تم ایک مرد ہو کر رو رہے ہو، بہادر بنو، جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اسے ڈھونڈنے، چلو شاباش، جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ دلاور سے بیٹے کا دکھ دیکھا نہیں گیا، اتنے لاڈ سے بڑا کیا تھا، ہر خواہش پوری کی تھی، اور اب اسے ایسا روتا ہوا کیسے دیکھ سکتے تھے؟ 6 مہینے کے بعد بلیک سوٹ بوٹ پہنے، ترتیب سے بال سیٹ کیے، کان میں بلوٹوتھ لگائے، گاڑی سے نکلتے ہوئے
ایک بڑی بلڈنگ میں داخل ہوا، لفٹ میں داخل ہوئے، 5th فلور پر پہنچا۔ جیسے ہی لفٹ سے باہر نکل کر اپنے آفس میں داخل ہوا، تمام آفس ورکر اسے دیکھ کر احترام میں کھڑے ہو گئے۔ انگلش میں تیز دستگی سے بات کرتا ہوا اپنی آن بان شان لیے اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ صدیق صاحب، ان لوگوں کو کال کر کے منع کر دے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز کام نہیں پسند کرتا جو وقت کی قدر نہ کرے۔ اریان غصے سے بھرا اپنی انگلیاں لیپ ٹاپ پر چلاتا اپنے مینیجر سے مخاطب تھا۔ سر، وہ بہت معذرت خواہ تھے، کہہ رہے تھے اگر ایمرجنسی نہ ہوتی تو کبھی بھی آج کی میٹنگ کینسل نہیں کرواتے۔ اتنی بھی کیا لاپرواہی ہوئی، انفارم تو کر سکتے تھے۔ جو بھی ہو، آپ انہیں منع کر دیں اور دوسری پارٹی کو کال کر دیں جو ہم سے ملنا چاہتے تھے۔ میری شیڈول کے مطابق ٹائم سیٹ کر لے اور مجھے میل کر دینا۔ نظریں ہنوز لیپ ٹاپ پر تھی اور انگلیاں سپیڈ سے چل رہی تھی۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اریان مینیجر کو ایسے ہی کھڑا دیکھ کر گویا ہوا۔ مینیجر سر ہلاتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ مینیجر کی جاتی اریان کی انگلیاں رکی اور سکون حاصل کرنے کے لیے چیئر سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گیا۔ ان 6 مہینوں میں ایک پل بھی سکون سے نہ گزرا تھا۔ دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سینے میں ہر وقت ایک آگ سی جلتی رہتی تھی جو اسے ایک انگارہ بنائے ہوئے تھی۔ نیلی آنکھیں جن میں ہر وقت سرخی رہتی تھی۔ ہنسنا تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ بس یاد تھا تو اس دشمن جہاں کا آخری لمس، آخری الفاظ جو ابھی بھی اس کے کانوں میں گونجتے تھے۔ کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا گئی تھی۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اسے، ہر جگہ اسے تلاش کیا تھا۔ یونیورسٹی کا ہر ایک پیپر چاند مارتا، شاید کوئی ایڈریس مل جائے، مگر بے سود۔ سب کچھ ختم کر کے جا چکی تھی، بہت دور، پورے ایک پلین کے ساتھ نہ جانے کتنی ہی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ اتنا تو ہو جاتا تھا کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ سب چھوڑ کر پاکستان چلی آئی تھی؟ پچھلے 1 مہینے سے پاکستان میں آئے اسے ڈھونڈنے میں ہی مصروف تھا، لیکن کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا۔ سچی محبت کی تھی اس نے، سچے دل سے اپنا سب کچھ اسے مانا تھا۔ پوری زندگی اس کی غربت میں گزارنے کا خواب دیکھا تھا، اسے اپنے روح میں بسا لینے کا خواب۔ 6 مہینوں میں جنون کم ہونے کی جگہ الٹا بڑھا ہی تھا۔ اسے پا لینے کا جنون، اور یہ جنون نہ جانے کس حد تک جانے والا تھا، اس بات سے تو اریان بھی انجان تھا۔ آج آفس سے چھٹی کیے پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد اب کچن میں کڑی اپنے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ سارا دن آفس گزارنے کے بعد گھر کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا تھا، اور میڈ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ گھر تو کوئی ہوتا نہیں تھا اور پورا گھر ایک میڈ کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ آفس میں آج کوئی کام نہ تھا تو گھر کی صفائی کے بارے میں سوچا، اور صبح سے لگی اب فارغ ہوئی تھی۔ اپنے لیے کھانا بنائے، پلیٹ میں نکالے، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے لگی۔ اس کی قسمت میں شاید اکیلا پن ہی لکھا تھا، اور یہ بھی اس نے خود ہی چنا تھا اپنے لیے۔ کسی نے اس سے واپس آنے کی وجہ نہ پوچھی تھی اور نہ ہی اس کا حال چال پوچھا تھا۔ کیسی تھی، کیوں واپس آ گئی، کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی اپنی ماں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ تانیہ کتنی ہی بار رخسار کو گھر آنے کا بول چکی تھی۔ اتنا بڑا گھر اسے کھانے کو دوڑتا تھا، دم گھٹتا تھا اس کا، لیکن رخسار نے ایک قاتل کے ساتھ رہنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک موت نہیں آ جاتی تب تک اپنے بیٹے کے پاس ہی رہے گی۔ تانیہ حماد سے بھی نہ جانے کتنی بار معافی مانگ چکی تھی، لیکن سب پتھر دل بنے بیٹھے تھے، کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ جانے بغیر کہ اس چھوٹی سی جان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ موت سب کو آنی ہے، کوئی جلدی چلا جاتا ہے تو کوئی لیٹ۔ کسی کی موت کا ذمہ دار کسی انسان کو ٹھہرانا غلط بات ہے۔ سب کی موت پر حق ہے، اور ان کی موت ایسے ہی لکھی تھی۔ اگر تانیہ نہ بھی ہوتی تو پھر بھی ان کی موت یقینی تھی۔ ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ خالی گھر تانیہ کو کھانے کو دوڑتا تھا۔ گھر رہ کر پاگل ہونے سے اچھا تھا کوئی کام کر لیتی۔ اسی لیے تانیہ نے آفس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حماد کو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہ تھا۔ اپنے آپ کو کام میں اس قدر مصروف کر چکی تھی کہ کسی کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ رات دن بس کام میں لگی رہتی تھی تاکہ دماغ ہر وقت مصروف رہے اور اس کی یادوں سے بچی رہے۔ لیکن جب بھی اس کی یاد آتی تھی دل خون کے آنسو روتا تھا۔ لیکن جن آنکھوں میں اس نے اپنے پیار جنون دیکھا تھا، ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اپنی زندگی میں اریان نام کا چیپٹر 6 مہینے پہلے ہی ختم کر آئی تھی، اور اپنے آپ کو کام میں اس قدر مصروف رکھنا چاہتی تھی کہ اس کی یادیں بھی ہمیشہ ختم ہو جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی کمپنی ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماد اریان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھا اس کی آنکھوں میں دیکھے مسکراتے بولا۔ ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ آپ جیسے ٹائم کی ریسپیکٹ کرنے والے لوگ ہماری کمپنی سے جوڑے گئے۔ مجھے امید ہے ہم دونوں کا ساتھ دونوں کمپنیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کچھ آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے؟ اریان بلو ٹو پیس میں موجود چیئر پر ٹانگ رکھے ہاتھ سے اشارہ کیے سامنے بڑی سی LCD پر اپنی نظریں جما گیا۔ حماد اپنا لیپ ٹاپ اس سے کنیکٹ کیے اپنے آئیڈیا اریان کے ساتھ شیئر کرنے لگا، جو اریان کو کافی امپریسو لگ رہے تھے۔ مجھے آپ کے آئیڈیا اچھے لگے ہیں، ایگریمنٹ بنوا دیتا ہوں۔
آپ اس پر سائن کر دینا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں۔ حماد اریان سے ہاتھ ملائے اپنا سامان سمیٹے باہر کی طرف بڑھا۔ آج خیریت تو ہے؟ پوری کمپنی میں اتنی افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے؟ تانیہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی سب ورکر کو ادھر ادھر بھاگتا دیکھ کر حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہماری نیو پارٹنر جن کے ساتھ ہم نے بہت بڑا پروجیکٹ سائن کیا ہے وہ یہاں آ رہے ہیں۔ حماد سر کا کہنا ہے سب کام اچھے سے ہونے چاہیے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے سب لوگ اپنا اپنا کام ختم کر رہے ہیں اور آپ کو بھی میٹنگ روم میں آنے کے لیے بولا۔ لیلا لیپ ٹاپ میں جھکی تیز تیز بولی۔ تانیہ میٹنگ روم کی طرف بڑھی جہاں سب پہلے سے موجود پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تانیہ چلتی ہوئی اندر آئی اور حماد کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ گائز، اب جب سب پہنچ چکے ہیں تو میں ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ پروجیکٹ اس کمپنی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں اس کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کی کوشش کر رہا تھا، اب جا کر میری محنت رنگ لائی ہے۔ اگر ہمارے پروڈکٹس انہیں پسند آ جاتے تو ہماری کمپنی کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی کام کیا جائے اسے دوبارہ ریچیک کیا جائے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ حماد ایک ایک لفظ پر زور دیے بولا۔ سب ہاں میں سر ہلا گئے۔ تانیہ بھی ہاں میں سر ہلا گئی۔ ابھی 1 مہینہ ہوا تھا اسے کمپنی جوائن کیے، زیادہ کچھ جانتی تو نہیں تھی، لیکن جو بھی کام اسے حماد دیتا پوری لگن سے پورا کرتی اور زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتی تھی۔ سر مسٹر اریان آ گئے ہیں، حماد کا مینیجر میٹنگ روم میں داخل ہوئے بولا۔ اریان کے نام پر تانیہ کا دل دھڑکا اور دماغ سن پڑ گیا۔ ہیلو مسٹر اریان، کیسے ہیں آپ؟ حماد آگے بڑھتا ہوا اریان سے ہاتھ ملائے گلے لگا گیا۔ تانیہ کی اس طرف کمر ہونے کی وجہ سے کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اپنی آنکھیں بند کیے اللہ سے دعا گو تھی کہ جو وہ سوچ رہی ہے وہ نہ ہو، دنیا میں اور بھی تو لوگ کے نام ہوتے ہیں۔ اریان فل وائٹ ٹو پیس پہنے، براؤن بالوں کو مہارت سے جیل سے سیٹ کیے، اپنی نیلی آنکھوں سے چشمہ اتارے، فل ایٹیٹیوڈ میں سب کو سلام کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی آگے بڑھا سر جھکائی بیٹی تانیہ کو دیکھ کر اس کے قدم وہی دم سے گئے، آنکھیں اس پر ٹھہر سی گئیں۔ تانیہ بھی آہستہ سے سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی، دونوں کی آنکھیں پل بھر کو ملی۔ تانیہ فوراً سے نظریں چرا گئی، نہ جانے اس 1 سیکنڈ میں کتنی دعائیں مانگ چکی تھی اس کے سامنے نہ آنے کی، اسے اپنا وہم سمجھنے کی، لیکن سب بیکار۔ اریان اس پر نظریں ٹکائے چیئر پر بیٹھا، کتنی ترسی تھی نگاہیں اس دشمن جان کے صرف ایک دیدار کے لیے، کتنا تڑپایا تھا اس نے، اور آج سامنے بیٹھ کر نظریں چرا رہی تھی، انجان بننے کا تماشا کر رہی تھی۔ مسٹر اریان، پریزنٹیشن شروع کریں۔ حماد اسے کھویا ہوا دیکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تانیہ اپنی نظریں گھماتی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی مصنوعی مسکرانے لگی۔ ہاں کریں شروع۔ اریان اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا، لیکن غصے کی وجہ سے نسیں ابھر رہی تھی، آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ لائٹس بند ہوتے ساتھ ہی حماد بڑی سی اسکرین پر موجود چیزوں کے بارے میں بتانے لگا۔ اریان کی نگاہیں بٹک بٹک کر تانیہ پر جا رہی تھی، لیکن تانیہ بالکل انجان بنے بیٹی اس کے غصے کو بڑھانے کا سبب بن رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد تمام ایگریمنٹ پر سائن کیے اریان اپنے غصے پر قابو پائے الوداع کہتا ہوا باہر نکلا۔ ارے اریان تو اپنا موبائل یہی ہی بھول گیا۔ تانیہ جلدی موبائل اسے دے کر آؤ ورنہ وہ چلا جائے گا۔ حماد موبائل تانیہ کو پکڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا۔ تانیہ موبائل پکڑے سوچوں میں پڑ گئی، اس وقت تو ہرگز اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ابھی تک گئی نہیں؟ وہ چلا جائے گا۔ حماد اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ کر بولا۔ میں بس جا ہی رہی تھی۔ تانیہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ چلا گیا ہو۔ بالکل آہستہ آہستہ قدم اٹھائے تانیہ لفٹ تک پہنچی۔ اسے پوری امید تھی جتنے غصے میں وہ لگ رہا تھا اس ٹائم تک تو وہ چلا بھی گیا ہوگا۔ لفٹ کو بند دیکھ کر تانیہ اللہ کا شکر ادا کرتی پلٹی ہی تھی کہ کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑ کر لفٹ کے اندر کھینچا اور لفٹ کا بٹن دبا گیا۔ تانیہ زور سے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اریان اسے دونوں بازو سے تھامے لفٹ کی دیوار سے پن اپ کرے اس کے بہت قریب ہوا۔ اریان، تانیہ اپنا حلق تر کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو سرخ ہوئی پڑی تھی۔ بالکل خاموش۔ اریان اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی رکھے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے چپ کروا گیا۔ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ اریان اس کے گالوں کو اپنے ناک سے سہلاتے ہوئے اس کی سانسوں کو باری کر گیا۔ تانیہ کا پورا وجود پسینے سے بھیگنے لگا۔ بولا تھا نا مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ اریان جنونی بنا اس کی کمر کو بازو کی حلقے میں لیے خود میں بھیج گیا۔ تانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد کی لہر اٹھی۔ درد ہو رہا ہے؟ مجھے بھی ہوا تھا، بہت درد ہوا تھا۔ تانیہ کے بالوں کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں پکڑے اس کے چہرے کو ایک جھٹکے سے اوپر کر گیا۔ تانیہ کی چیخ بلند ہوئی، آنسو تیز سے بہہ نکلے۔ اریان مجھے درد ہو رہا ہے۔ تانیہ اپنی کمر پر مزید دباؤ محسوس کیے اپنے کانپتے لبوں سے سسک اٹھی۔ مجھے بھی ایسے ہی درد ہوا تھا۔ جاننا چاہتی ہو کہاں درد ہوا تھا؟ اس دل میں۔ اریان اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹائے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے دل کے مقام پر رکھ گیا۔
اریان تم غلط کر رہے ہو۔ تانیہ اپنا ہاتھ چھڑوائے اپنے اندر ہمت پیدا کیے اس کی وحشت زدہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کچھ بھی ہو جائے اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، اور جو تم 6 مہینے پہلے کر کے آئی تھی کیا وہ صحیح تھا؟ اریان ایک بار پھر اسے دیوار سے لگا اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑے اوپر کر گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ 6 مہینے پہلے بھی تم مجھ سے زبردستی کر رہے تھے اور آج بھی تم میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔ تانیہ اپنے گلابی ہونٹوں سے رک رک کر بولی۔ اریان کی نظریں اس کے ہلتے ہوئے لبوں پر تھیں۔ تانیہ اس کی نظروں کو اپنے ہونٹوں پر دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اریان اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پیچھے کمر سے لگا گیا اور لبوں میں شیطانی مسکراہٹ سجائے اس کے نرم و ملائم گلابی ہونٹوں پر پوری شدت سے جھکا۔ تانیہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ پورے حق سے اریان اس کی سانسوں کو پینے میں لگا تھا۔ اس کے عمل میں کہیں بھی نرمی نہیں تھی۔ تانیہ کی ضد سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، جسم بھی ہولے ہولے کانپنے لگا۔ تانیہ اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی مزاحمت کر رہی تھی اور اریان سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اریان اپنے کام میں اسے حلل ڈالتا دیکھ کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے 1 سیکنڈ کے لیے چھوڑے دوبارہ اس پر جھکا۔ آج تانیہ کو سچ میں لگنے لگا تھا کہ اریان اس کی تمام سانسوں کو پی جائے گا۔ اریان اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے کچلتے پیچھے ہونے سے پہلے اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ گیا تھا۔ اریان کے پیچھے ہوتے ہی تانیہ بری طرح سانس لیتے ہوئے اپنی سانس بحال کرنے لگی۔ سانس تو اریان کا بھی پھولا ہوا تھا لیکن تانیہ کی حالت کو دیکھ کر انجوائے کرنے لگا۔ اسے کہتے ہیں زبردستی۔ ابھی تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ جتنی تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اس سے زیادہ تکلیف تمہیں اپنے وجود پر جھیلنی ہوگی سویٹ ہارٹ۔ تانیہ کے ہونٹ سے نکلتے ہوئے خون کو اپنے لبوں سے پیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ تانیہ اس کے چھوڑتے ہی اپنے پاؤں پر وزن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے جا بیٹھی۔ کمر میں شدید درد اٹھ رہی تھی۔ بال کھینچنے کی وجہ سے سر بھی شدید درد کر رہا تھا اور ہونٹوں پر الگ تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ منٹوں میں ہی اس انسان نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ ابھی سے تک گئی۔ ابھی تو 6 مہینوں کے ایک منٹ کا حساب چکانا ہے تمہیں۔ جتنا تم نے اس دل کو تڑپایا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں تڑپاؤں گا۔ اریان اس کے آگے پاؤں کے بل بیٹھا ہوا اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ بالکل ویسے ہی تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا، بس اس کے بال لمبے ہو گئے تھے اور آنکھوں سے چشمہ ہٹ گیا تھا۔ چشمے کے بغیر اس کی آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ اب میں چلتا ہوں لیکن بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ اریان اس کی گالوں کو سہلاتے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوئے اپنا فون زمین سے اٹھائے کھڑا ہوا اور لیفٹ کا دروازہ کھولے بنا اس کی طرف دیکھے آنکھوں پر چشمہ لگائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تانیہ پیچھے اپنے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر تکلیف اسے ہوئی تھی تو سکون اسے بھی کہاں تھا؟ پل پل مری تھی۔ سب کو بس اپنی ہی تکلیفیں نظر آ رہی تھی، جو اس پر بیت رہی تھی وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگر غلطیاں کی تھی تو پچھلے 1.5 سال سے اس کی سزا بھی کاٹ رہی تھی۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی خود کو لاوارث سمجھنے لگی تھی۔ اگر خودکشی کی موت حرام نہ ہوتی تو شاید آج اس دنیا میں نہ ہوتی، کب کی اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے تانیہ گھر پہنچی۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کچن سے آتی ہوئی آوازیں سنی اس کی طرف بڑھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کچن کی جانب بڑھی۔ کچن میں رخسار کو دیکھ کر اتنی تکلیف میں بھی تانیہ کے لب مسکرا اٹھے۔ ماما آپ یہاں؟ تانیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتی؟ تم شاید بھول رہی ہو یہ میرا گھر ہے۔ رخسار نظریں اپنے کام پر ہی رکھے بولی۔ ماما یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں کر دیتی ہوں۔ تانیہ اپنی تمام تر تکلیفیں بھلائے رخسار کی جانب بڑھی اور اس کے ہاتھ سے بیلن دینے کی کوشش کرنے لگی۔ زیادہ فرمانبردار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں اور اپنے من میں کوئی اور خیال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیس کا سلنڈر ختم ہو گیا تھا اس لیے یہاں آئی۔ ماما پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اب آپ کا ایسا رویہ برداشت نہیں ہوتا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر سے اپنی ساری حدیں توڑے باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے تمہیں معافی چاہیے نا، تو میرا شوہر اور میری بیٹی مجھے واپس لا کر دو، کر دوں گی تمہیں معاف۔ رخسار کا لہجہ ہر جذبات سے پاک تھا۔ میں انہیں کیسے واپس لا سکتی ہوں؟ تانیہ کی آواز رونے سے بھاری ہوئی۔ تو پھر تم نے بھی کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ 1.5 سال سے میں سزا کاٹ رہی ہوں، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں یتیموں والی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب تو مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے آپ کی آغوش میں آنا ہے، آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا ہے، اپنے تمام درد آپ سے بانٹنے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت تکلیف میں ہوں ماما پلیز۔ تانیہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اپنا سر جھکا گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر رخسار کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ کیا کرتی ہے تو ایک ماں جو اپنے بچوں کی لاکھ غلطی پر بھی انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی۔ رخسار اسے روتا ہوا دیکھ کر بڑی بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے کچن سے باہر چلے گی۔ اگر کچھ دیر اور رکتی تو شاید اپنے آپ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیتی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیتی۔ تانیہ رخسار کو جاتا ہوا دیکھ کر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر منہ کے بل لیٹتی داڑھیں مار مار کر رونے لگی۔
کتنے ہی گھنٹے رونے کے بعد نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ رخسار جو دروازے کے باہر اس کے رونے کی آوازیں سن رہی تھی، اس کی نیند میں اترنے کے بعد اس کے کمرے میں آئی اور اس کے چہرے کے قریب بیٹھے اسے دیکھنے لگی۔ بال بے ترتیبی سے پورے چہرے پر بکھرے پڑے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، بلکہ ابھی بھی آنکھوں سے گری تھی جیسے ابھی ابھی نیند میں گئی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر رخسار کے دل کو کچھ ہوا۔ ایک ماں ہو کے اس کے حال سے انجان بنی ہوئی تھی۔ 1.5 سال کے بعد آج پہلی بار اس کی شکل اتنے غور سے دیکھ رہی تھی۔ رخسار اس کے بال کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے ہٹائے کان کے پیچھے کر گئی اور اس کے چہرے پر آرام سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ رخسار کی نظر ایک دم اس کے ہونٹوں پر آ کر رکی۔ نچلے ہونٹ پر زخم دیکھ کر رخسار آرام سے اس پر ہاتھ پھیر گئی۔ تانیہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ رخسار اس کے چہرے پر جھکی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ہنوز جاری تھے۔ آج اگر تانیہ رخسار کے سامنے معافی کی بھیک نہ مانگتی، گڑگڑاتی نہ، تو اس کے اندر کی ماں شاید کبھی نہیں جاگتی، جسے 1.5 سال پہلے اپنے اندر کہیں دفن کر چکی تھی۔ تانیہ کی آنکھوں میں لرزش دیکھ کر رخسار جلدی سے اس کے پاس سے اٹھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تانیہ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کیے اپنی آنکھیں کھولی دائیں بائیں دیکھنے لگی، لیکن پورا کمرہ خالی تھا، کوئی بھی یہاں موجود نہیں تھا۔ تانیہ دوبارہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ اٹھنے کی ہمت جو نہیں تھی، کمر میں ابھی تک درد چیٹی سے اٹھ رہی تھی۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اس کا فون زور شور سے بجنے لگا۔ تانیہ بے سود نیند میں بے خبر پڑی۔ اچانک فون کے بار بار بجنے پر اپنی آنکھیں کھولے، کمرے کی لائٹ آن کیے فون کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے کان سے لگا گئی۔ اپنے گھر کے باہر آؤ، کانوں میں جانی پہچانی آواز گونجتی۔ تانیہ فون کان سے ہٹائے فون کو دیکھنے لگی۔ ایسے فون کو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جلدی باہر آؤ۔ تانیہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فون دوبارہ کان سے لگا گئی۔ کیوں باہر آؤں؟ تانیہ کمرے میں لگی گھڑی کو دیکھنے لگی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ آریان اس کے گھر کے باہر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ تانیہ کے الٹا سوال پر اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ کیونکہ میں نے بولا ہے، جلدی سے باہر آؤ ورنہ میں اندر آ جاؤں گا، آریان ایک ایک لفظ چبائے بولا۔ تانیہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے کھڑکی کھولے اسے باہر گاڑی کے ساتھ کھڑا دیکھنے لگی۔ میں نہیں آؤں گی باہر، اور اب میں تمہاری کسی بھی دھمکی سے نہیں ڈرنے والی۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، میرا ملک ہے، سمجھے؟ یہاں تم اپنی منمانیاں نہیں کر سکتی۔ تانیہ کھڑکی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے منہ پر کھڑکی بند کیے فون کاٹ گئی۔ آریان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ فون کو گاڑی کے اندر پھینکتا ہوا اس کے گھر کی دیوار پلانگے اس کی کھڑکی تک پہنچا۔ کھڑکی کو لاک دیکھ کر آریان کا غصہ بڑھا۔ سویٹ ہارٹ، کھڑکی کھول دو ورنہ رات کو اس پیر تمہاری کھڑکی کٹکھٹا کر تمہارے پورے گھر کو اٹھنے پر مجبور کر دوں گا، پھر دیتی رہنا انہیں جواب۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں نہیں ڈرنے والی تمہاری دھمکی سے، میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں بالکل سیریس ہوں۔ 1 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے کھڑکی کھول دو ورنہ تم جانتی ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تانیہ گھر والوں کا سوچتے ہوئے کھڑکی کھول گئی، ورنہ اس کا کیا پتا، سچ میں اگر پورے گھر کو اکٹھا کر لیتا تو بدنامی تو اسی کی ہونی تھی۔ پہلے خفا تھے اور ہو جاتے۔ تمہاری زبان زیادہ لمبی نہیں ہو گئی؟ اپنے قد کے لحاظ سے اپنی زبان چلایا کرو ورنہ جیلنا تمہارا نازک جسم کو ہی پڑتا ہے۔ آریان اس کی گردن دبائے اسے دیوار سے لگا گیا۔ چھوڑو مجھے وحشی انسان۔ تانیہ اپنی گردن چھڑواتے ہوئے پاس پڑا گلدان اس کے سر پر مار گئی۔ آریان پیچھے ہوتا اچانک حملے پر اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا اور فرش پر گرے آنکھیں بند کر گیا۔ تانیہ اسے نیچے گرتا دیکھ کر گھبرا گئی، اس نے تو آرام سے ہی مارا تھا۔ آریان کیا ہوا تمہیں؟ تانیہ اس کے پاس نیچے گھٹنوں کی بل بیٹھی ہوئی اس کے چہرے کو توڑی سے پکڑ کر ہلانے لگی۔ آریان اٹھو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تانیہ اس کی نبض چیک کرتی اس کے دل کے مقام پر اپنا کان رکھے اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی۔ ابھی تانیہ اس کے دل کی دھڑکنیں ہی سن رہی تھی کہ اچانک آریان اسے اپنی باہوں میں لیے اسے نیچے کیے خود اس کے اوپر سایہ کر گیا۔ یوں کتنے بڑے چیٹر ہو، میری جان ہی نکال دی۔ تانیہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنے لگی۔ تم سے بڑا چیٹر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آریان اس کے دونوں بازو کو پکڑے اوپر کر گیا۔ تمہاری جان پہلے نہیں اب نکلے گی۔ آریان اس کے ہونٹوں کے قریب جھکے اپنی باری بھرکم سانس سے اس پر چھوڑے اس کی جان ہوا کر گیا۔ دیکھو اب دیکھنے کا نہیں کرنے کا ٹائم ہے۔ آریان اس کے نازک وجود پر جھکا اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی سخت گرفت میں لے گیا۔ تھوڑی دیر اس کے ہونٹوں پر جھکے آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو پیتا ہوا اس کی جان نکال رہا تھا۔ تانیہ اتنی بے بسی کی مزاحمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تم یہ سب کرنے یہاں آئی تھی؟ تانیہ اس کے پیچھے ہوتے ہی اپنا سانس بحال کیے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو خمار سے بھری پڑی تھی۔ کرنے تو کچھ اور آیا تھا لیکن تمہاری بولتی ہوئی زبان کو بند کرنا بہت ضروری تھا۔ آریان اسے اپنے اوپر کیے اس کی کمر کی گرد حصار تنگ کر گیا۔ تانیہ کے بال آریان کے چہرے پر پھیل گئے۔ کتنے بے شرم انسان ہو، چھوڑو مجھے ورنہ۔
ورنہ کیا کر لو گی؟ شاید تم بھول گئی ہو، پوری طرح تم میرے قبضے میں ہو۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر اریان کے لب مسکرائے۔ آج کتنے مہینوں بعد مسکرایا تھا؟ تانیہ غصے سے اس کی توڑی پر اپنے دانت کاٹ گئی۔ تانیہ کے اس عمل پر اریان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ اریان کے کچھ بھی ریئیکٹ نہ کرنے پر تانیہ پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ بس اتنا ہی زور تھا؟ میں بتاتا ہوں کیسے کاٹتے ہیں۔ اریان اس کی گردن پر زور سے دانت کاٹ گیا۔ تانیہ کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ اریان دانت کاڑے پیچھے ہوا۔ ایسے کاٹتے ہیں؟ جنگلی ہو تم، پہلے میری کمر توڑ دی اور اب میری گردن زخمی کر دی۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ تمہیں چاہتا ہوں، بس تمہیں۔ جب تم میرے سامنے ہوتی ہو دل کرتے تمہاری روح تک پہنچ کر تمہارے پور پور کو اپنے جنون کی بارش میں بھگو دوں، تمہاری سانسوں پر قبضہ کر کے اس کے اندر تک اتر جاؤں۔ اریان کی باتیں کمر پر رینگتی ہوئی اس کی انگلیاں اس کی جان نکال رہی تھی۔ اریان تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ کیا تم نے میرے ساتھ ٹھیک کیا تھا؟ مجھے اپنا دیوانہ بنائے، اپنے لمس کی لت لگائی، یہاں پا گئے۔ جانتی بھی ہو کیا گزری مجھ پر، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہے میں نے۔ تم کبھی نہیں سمجھو گے، تم میرے عشق کو، میرے جنون کو ہلکے میں لے رہی تھی۔ اب جانو گی، بلکہ اپنے بدن پر محسوس کرو گی کہ میں کتنا پاگل ہوں تمہارے لیے۔ ابھی تک صرف تم نے میرا پیار دیکھا ہے، اب میرا جنون دیکھو گی، میرا پاگل پن دیکھو گی۔ اریان اس کو ایک بار پھر اپنے نیچے کیے، اس کی شرٹ کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے، اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ تانیہ اس کی جسارت پر اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ اریان اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر جھکا، اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ تانیہ اپنے نرم ملائم ہاتھوں سے اسے اپنے سے دور کرنے لگی، کبھی اس کی شرٹ کے اندر جسارت کرتے ہاتھوں کو روکتی تو کبھی اسے اپنے ہونٹوں پر ستم ڈھائے اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کرنے کی کوشش کرتی۔ اریان، تانیہ مشکل سے اس کا نام لیتے ہوئے اسے روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اریان اس کے ہونٹوں سے ہٹا اس کی بیوٹی بون کو اپنے ناک سے سہلانے لگا۔ تانیہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ تانیہ کی سانس بھاری ہو گئی تھی، دل فل رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ اریان اپنی منمانیوں پر منمانیاں کرتے جا رہا تھا اور تانیہ اسے روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ اریان پلیز۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تک اس نے گھر والوں کو اریان کو اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اریان کو اپنی سچائی، تو کیسے اس رشتے کو آگے بڑھاتے، کیسے اپنا آپ اسے سونپتی؟ کیا ہوا؟ میرا چنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ اریان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولا۔ نہیں لگتا اچھا، جب تم میرے پاس آتے ہو، مجھے چھوتے ہو، مجھے خود سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تانیہ اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی۔ اس کے پاس صرف ایک ہی طریقہ تھا اسے روکنے کا، اور کسی بھی طرح اسے روکنا چاہتی تھی، اس سے پہلے وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا اور اریان اپنی منمانیاں کرتا ہوا اس کے پورے وجود پر قابض ہو جاتا۔ اب تو میں تبھی تمہارے پاس آؤں گا جب تم خود مجھے اپنے پاس بلاؤ گی۔ اریان غصے سے اس کے اوپر سے اٹھتا ہوا جہاں سے آیا تھا وہاں سے واپس چلا گیا۔ تانیہ وہی فرش پر لیٹے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات بھر جاگنے اور رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تانیہ فریش ہوئی، ناشتہ کیے بغیر ہی آفس پہنچی اور سیدھا اپنے کیبن میں چلی گئی۔ بیگ ٹیبل پر رکھی سکون حاصل کرنے کے لیے چیئر کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اب سکون حاصل ہونا ناممکن سا کام لگ رہا تھا۔ کیسے بھی کر کے وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت سنبھال چکی تھی، لیکن کل رات اریان نے اسے دوبارہ اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، سارا سکون برباد کر دیا تھا۔ تانیہ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ حماد اس کے کیبن میں نوک کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ تانیہ جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہ کچھ فائلز ہیں اریان تک پہنچانی ہے، تم اس کے آفس جا کر دے آؤ، دھیان رہے بہت امپورٹنٹ فائلز ہیں، کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ حماد فائلز ٹیبل پر رکھے انہی پھیروں سے واپس چلا گیا۔ اللہ جی، لگتا ہے سب سازش کیے بیٹھے ہیں مجھے اس جلاد کے پاس بار بار بھیجنے کی۔ میں جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی ہوں، سب مجھے اتنا ہی اس کے پاس بھیجتے ہیں۔ تانیہ اپنا سر ٹیبل پر گرا گئی۔ تانیہ اریان کے آفس داخل ہوتے ہی ریسیپشن پر گئی۔ مجھے مسٹر اریان سے ملنا ہے، انہیں کچھ فائلز دینی ہیں۔ میم جسٹ اے سیکنڈ، میں سر سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی خوبصورت سی لڑکی لینڈ لائن پر کال کرتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اگر آپ کے سر بزی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ہی ان کو یہ فائل دے دینا جب وہ فری ہو جائے۔ تانیہ اپنی جان چھڑوانے کے لیے فائل ٹیبل پر رکھ گئی۔ سوری میڈم، ہم یہ نہیں کر سکتے، اور آپ اندر جا سکتی ہیں، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ لڑکی فون نیچے رکھتی مسکراتی ہوئی بولی۔ آگے سے رائٹ میں ہے سر کا کیبن۔ لڑکی تانیہ کو فائل اٹھاتا دیکھ کر بولی۔ تانیہ ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ گئی۔ تانیہ نوک کرتے ہوئے اندر بڑھی۔ جیسے ہی اندر بڑھی، اریان کے بغل میں خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ٹکٹی باندھے دیکھنے لگی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، وہ تانیہ سے زیادہ خوبصورت تھی اور لمبی بھی تھی۔ تانیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسے دیکھ کے اریان کو دیکھنے لگی جو اسے کچھ انسٹرکشن دے رہا تھا اور وہ لکھ رہی تھی۔ اریان نے ایک بار بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ فائلز
یہ فائلز حماد نے بھجوائی ہیں۔ تانیہ غصے سے اس کا دھیان اپنی طرف دلانے کے لیے فائل زور سے ٹیبل پر رکھ گئی۔ اوکے، میں دیکھ لوں گا، ایک سرسری سا جواب آیا۔ نظریں ابھی بھی اپنے لیپ ٹاپ کی طرف ہی تھیں۔ آپ کڑی کیوں ہیں؟ بیٹے نا۔ جی آپ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کریں۔ اریان اسے کچھ دیر کڑا دیکھ کر اس کی طرف نگاہ اٹھائے اپنے سیکرٹری سے بولا۔ جیا صدیق کی بیٹی تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہونے پر ان کی بیٹی نے ان کی جگہ جوائن کیا تھا۔ جیا سر ہلاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری چائے پانی کی، وہ تو حماد نے فائل دینے کے لیے بولا تھا تو مجبوراً آنا پڑا۔ تانیہ چہرے پر مصنوعی غصہ سجائے بولی، جبکہ اندر سے پوری طرح جل گئی تھی اریان کو لڑکی کے ساتھ دیکھ کر، وہ بھی خوبصورت لڑکی کے ساتھ۔ اگر مجبوراً یہاں آئی تھی تو پھر یہاں پر کڑے ہونے کی وجہ؟ اریان اسے ابھی تک کڑا دیکھ کر آئبرو اچکا کر بولا۔ وہ میں بس جا ہی رہی تھی۔ تانیہ گڑبڑا گئی اور آہستہ آہستہ قدم دروازے کی طرف بڑھانے لگی۔ وہ اریان کو اس لڑکی کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی اور خود اریان کو اس لڑکی کو اپنے سے دور رکھنے کا کہہ نہیں سکتی تھی۔ تانیہ دل میں دعا کرنے لگی کہ اریان خود ہی اسے روک لے۔ سنو، اریان کی آواز گونجی۔ تانیہ کے لب مسکرائے، اپنی مسکراہٹ چھپائی پلٹی۔ جاتے ہوئے ڈور اچھے سے بند کرتی جانا۔ اریان اس کے ارمانوں پر پانی پھیرے اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما گیا۔ تانیہ غصے سے بھڑکتی ہوئی زور سے دروازہ بند کر گئی۔ تانیہ کے جاتے ہی اریان کی نظر دروازے کی طرف اٹھی۔ بہت جلد تم خود چل کر میری باہوں میں آؤ گی۔ تانیہ، اریان دلاور خان، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تانیہ غصے سے لفٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ زور سے کسی کے ساتھ ٹکرائی۔ دونوں اپنا وزن سنبھال نہ سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ سوری۔ تانیہ اپنا آپ سنبھالے اٹھی اور سامنے گرے وجود کو دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی رہ گئی۔ سامنے کوئی اور نہیں عائشہ تھی۔ گرین پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائی، نیلی آنکھوں پر بڑے بڑے چشمے لگائے خوبصورت بلا لگ رہی تھی۔ عائشہ، عائشہ تم؟ تانیہ کہتے ساتھ ہی اس کے گلے جا لگی۔ عائشہ بھی اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی اور زور سے اپنے گلے لگا گئی۔ کہاں چلی گئی تھی بنا بتائے؟ ہم سب نے تمہیں بہت مس کیا اور سب سے زیادہ تو اریان نے مس کیا۔ میرے ساتھ آؤ، اریان تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ عائشہ اس کا بازو پکڑے دوبارہ لفٹ کے اندر لے جانے لگی۔ میں اس سے مل چکی ہوں۔ تانیہ اپنا ہاتھ چھڑوائے بولی۔ سچ؟ تم ارمان سے مل چکی ہو؟ تم اریان سے مل چکی ہو؟ پھر تو وہ تمہیں دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوگا۔ عائشہ پرجوش ہوتی بولی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی تھا۔ تانیہ لفٹ میں اس کی جنونی کیفیت کو سوچے بولی۔ تم یہاں پر کیسے اور اریان سے کیسے ملی؟ عائشہ، ابھی مجھے جانا ہوگا، کسی دن ملتے ہیں، پھر تمہیں ساری ڈیٹیل بتاؤں گی۔ تانیہ معذرت کرتے ہوئے بولی۔ تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دے دو، میں تمہارے گھر ہی آ جاؤں گی، پھر دونوں خوب گپیں ماریں گے۔ عائشہ تانیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تانیہ عائشہ کو ایڈریس دیتے ہوئے ایک بار پھر اس کے گلے لگی، وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ بھی لفٹ کی طرف بڑھی۔ شام کو تانیہ جب گھر پہنچی، جیسے ہی اپنے پورشن میں داخل ہوئی، ایک خوشگوار خوشبو نے اس کا ویلکم کیا۔ اس کی پسندیدہ بریانی کی خوشبو جو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تانیہ چلتی ہوئی کچن کی جانب آئی اور پتیلے کی ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگی۔ واقعی میں ہی اس کی پسندیدہ بریانی بنی ہوئی تھی۔ تانیہ حیران ہوئی۔ کچن سے باہر نکلی کہ رخسار کے کمرے سے ہلکی ہلکی سی آوازیں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ تانیہ کے قدم خود بخود اس کی جانب پڑے۔ تانیہ روم کا دروازہ کھولے اندر گئی تو سامنے رخسار کو عائشہ کی سر کی مالش کرتا دیکھ کر تانیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دونوں کی نظریں حیران کڑی تانیہ پر اٹھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے سوچا تمہارے گھر جانے سے پہلے میں وہاں پہنچ کر تمہیں سرپرائز دے دوں، لیکن یہاں آئی میں سرپرائز ہو گئی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں اپنی ماما کے بارے میں، وہ بھی اتنی اچھی ماما کے بارے میں۔ مجھے تو آنٹی بہت اچھی لگی، ہم نے خوب ساری گپیں لگائیں، بریانی کھائی اور اب آنٹی میرے سر کی مالش کر رہی تھی۔ عائشہ نان اسٹاپ بولتی ہی جا رہی تھی، لیکن سن کون رہا تھا؟ تانیہ کی نظریں صرف رخسار پر تھی اور آنکھوں میں لاتا داد آنسو، اور یہی حال رخسار کا تھا۔ کیا ہوا تانیہ؟ عائشہ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ تانیہ بنا وقت ضائع کیے رخسار کے سینے سے جا لگی، بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے۔ تانیہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ رخسار کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ آخرکار تانیہ کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ رخسار کا دل پگھل گیا تھا، وہ بھی تانیہ کی یہ حساب تھنکی اپنے سینے سے بھیج گئی۔ عائشہ کو سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان دونوں کو ایسا روتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو تو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی جانتی تھی اس کا پیار کیسا ہوتا ہے، لیکن آج رخسار سے مل کر اس کے دل میں بھی ماں کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ عائشہ کی بہت ضد پر تانیہ اسے اپنے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ اب عائشہ کے سامنے تانیہ ایک کھلی کتاب تھی جس کے ہر ایک پنے سے عائشہ واقف تھی۔ اب عائشہ اریان سے دوری کی وجہ بھی جان چکی تھی۔ تانیہ، تمہیں اریان کو سب بتا دینا چاہیے تھا، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ تمہیں کبھی چھوڑنے کی سوچ سکتا ہے۔ تم اسے نہ بتا کر خود سے دور کر رہی ہو، بدگمان کر رہی ہو۔ ایسا پیار کرنے والا قسمت سے ملتا ہے عائشہ۔ عائشہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا گئی۔
आयशा तानिया को सीने से लगाई सहर की तस्वीर को देखने लगी। इसे दुख भी हुआ था और हमाद के लिए बुरा भी लग रहा था। इसे इस इंसान के लिए बुरा लग रहा था जिसे अभी तक इसने देखा भी ना था, लेकिन इसकी मोहब्बत की दास्तान सुनकर एक बार मिलना ज़रूर चाहती थी। आयशा रात लेट होने की वजह से तानिया के पास ही रुक गई थी, लेकिन रात भर ना सो सकी। ऊपर से तानिया की दिए हुए कपड़े पहने उलझन का शिकार रही। आयशा उठती हुई खिड़की के पास आई। पटियाला शलवार और शर्ट कमीज़ में इसका सफ़ेद रुई जैसा जिस्म बहुत खूबसूरत लग रहा था। आयशा अपने साथ पहनने के लिए कोई ड्रेस लाई ही नहीं थी, तो तानिया ने इसे शहर के कपड़े दे दिए। लेकिन आयशा को उलझन सी हो रही थी। ज़िंदगी में पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। आयशा ठंडी हवा लेने के लिए बाहर बालकनी में आ गई। बालकनी में खड़े लंबे सांस लेने लगी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा को अपने अंदर उतारते हुए सुबह के नज़ारे को देखने लगी। हमाद जो अपने रूम की बालकनी में खड़ा एक्सरसाइज कर रहा था, बिना शर्ट के, पसीने से शराबोर, इसकी नज़र सामने बालकनी में खड़ी आयशा पर पड़ी, जो इसकी तरफ कमर किए खड़ी थी। सहर हमाद के लबों पर बेसाख्ता आया। कितने ही पल इसे खड़ा देखता रहा। आयशा ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए अंदर की जानिब बढ़ी। जैसे ही आयशा इसकी नज़रों से ओझल हुई, हमाद अपने कमरे से भागता हुआ तानिया के पोर्शन में आया। इसकी ज़ुबान पर बस सहर का ही नाम था। सहर के कपड़ों में मलबूस आयशा इसे सहर लग रही थी। इसकी एक झलक दे के पागलों की तरह भाग रहा था। आयशा जो गला खुश्क होने पर कमरे से बाहर निकली थी, पूरे हाल में अंधेरा देखकर स्विच तलाश करने लगी कि अचानक किसी ने इसे अपनी तरफ खींचकर इसकी चीख निकलने से पहले ही इसके मुंह पर हाथ रख दिया। हमाद इसे कमर से पकड़कर एक हाथ इसके मुंह पर रखे इसे दीवार से लगा गया। दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था, एक दूसरे को बस महसूस कर सकते थे। सहर, मैं हमाद, तुम्हारा हमाद। हमाद इसकी पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिकाए इसके मुँह से हाथ हटा गया। हमाद के नाम पर आयशा साख्त रह गई। अभी रात को ही तो इससे मिलने की ख्वाहिश दिल में पैदा हुई थी और अब पूरी भी हो गई। तुम कहाँ चली गई थी अपने हमाद को छोड़कर? हमाद इसकी कमर को ज़ोर से पकड़े खुद में पेंच गया, जैसे खुद में समा रहा हो, जैसे वापस इसे कोने का डर हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, वापस आ जाओ मेरे पास, वापस आ जाओ। हमाद आयशा को सीने से लगाए इसकी गर्दन में मुँह दे गया। आयशा बुत बनी इसकी कार्रवाई देख रही थी। शहर के लिए इसका प्यार, इसका पागलपन देखकर इसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तुम मुझे अब छोड़कर कभी नहीं जाओगी ना? हमाद इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे बोला। न जाने किस एहसास के तहत आयशा ना में सर हिला गई। हमाद मुस्कुराता हुआ इसके लबों पर झुका और बरसों के अपने प्यासे होंठों की प्यास बुझाने लगा। रफ्ता रफ्ता इसकी सांसों को पीने लगा, इसके होंठों पर अपनी शिद्दत लुटाते हुए इसकी कमर को भी ज़ोर से पकड़े हुए था, कहीं दोबारा से इससे दूर ना हो जाए। आयशा को इसका पागलपन जीना मुश्किल काम लग रहा था। आयशा अपनी पूरी कुव्वत लगाते हुए इसे खुद से दूर कर गई। सहर, मुझे खुद से दूर मत करो। हमाद एक बार फिर इसकी कमर जकड़ गया। आयशा की अब बस हो गई, मैं तुम्हारी सहर नहीं हूँ, जाने दो मुझे। आयशा हाँफते हुए इसके हाथ हटाने लगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी सहर नहीं हूँ। आयशा के कहने की देर थी कि हमाद इसे खुद से दूर धकेल गया। कौन हो तुम और सहर के कपड़ों में क्या कर रही हो? गुस्से से हमाद की नसें फूल गई। अंधेरा होने की वजह से सही से देख भी नहीं पा रहा था। मैं तानिया की फ्रेंड, और तानिया ने ही मुझे ये कपड़े दिए हैं, आयशा कहते साथ ही रूम में भाग गई। हमाद पीछे अपने बालों पर हाथ फेर गया। कैसे वो इतना बेखुद हो सकता है कि किसी और को सहर समझ बैठा। आयशा रूम में आते साथ ही अपना सांस बहाल करने लगी, अपने दिल की धड़कनें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। न जाने क्यों इसे हमाद का अपने पास आना अच्छा लगा था, इसका लम्स अच्छा लगा था। आयशा अपने होंठों पर उंगलियां फेरे इसके सैर में जकड़ सी गई। एक लहर सी दौड़ी इसके वजूद में, दिल में एक नया एहसास पैदा हुआ। दोनों कंपनियों के पार्टनरशिप की खुशी में अरियान ने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, जिनमें दोनों ऑफिस के वर्कर इनवाइट थे और कुछ बड़ी हस्तियाँ। बड़े से होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान आना शुरू हो गए थे। हमाद और अरियान भी पार्टी में पहुंच चुके थे। दोनों अपनी अपनी जगह लाजवाब लग रहे थे। हमाद ब्राउन टू पीस पहने, बालों को जेल से सेट किए बहुत हैंडसम लग रहा था, और अरियान इसकी तो क्या ही बात थी। ग्रीन टू पीस पहने, बालों को जेल से सेट किए, अपनी नीलू आंखों के साथ नज़र लगने की हद तक हैंडसम लग रहा था। पार्टी में मौजूद लड़कियां इन दोनों की पर्सनैलिटी देखकर अपनी नज़र नहीं हटा पा रही थी। पार्टी अपने उरूज पर थी और अरियान का ध्यान तानिया की तरफ था, जो अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। कुछ देर बाद आयशा और तानिया एक साथ होटल में दाखिल हुई और पार्टी हॉल की तरफ आई। दोनों एक जैसी फेरी फ्रॉक पहने बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों की फ्रॉक का डिज़ाइन सेम था, लेकिन कलर मुख्तलिफ था। तानिया का पिंक कलर था और आयशा का ब्लैक।
پوری چیسٹ پر وائٹ پرل کا کام ہوا تھا، بازو سلیو لیس تھے اور پوری کمر پر ڈوریوں کا جال تھا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، ہلکا سا میک اپ کیے، دونوں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ تانیہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اریان کے پاس آئی، جو ڈرنک کاؤنٹر پر بیٹھا ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے اپنی سیکرٹری کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ اریان، ہم دونوں کیسی لگ رہی ہیں؟ عائشہ اپنے فراق کو کھولے دکھانے لگی۔ آج پہلی بار اس نے ایسا ڈریس پہنا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں چمکنے لگی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، اریان اسے خوش دیکھتے ہوئے بولا۔ تانیہ کا منہ بن گیا۔ اریان کو صرف عائشہ کی طرف دیکھتا دیکھ کر سب سے زیادہ غصہ تو اریان کے پاس کھڑی اس چڑیل پر آ رہا تھا، جو ہر جگہ اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ تانیہ اریان کو خود کو اگنور کرتا دیکھ کر پیٹ پٹکتی ہوئی سامنے ٹیبل پر جا بیٹھی۔ اریان اس کی طرف سے کمر کیے مسکرا گیا۔ اس کا تیر صحیح نشانے پر لگا تھا۔ اب بس اسے اتنا مجبور کرنا تھا کہ خود بھاگتی ہوئی اس کی باہوں میں آئے اور کہے، اریان، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ عائشہ اپنا فراق سنبھالے اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ عائشہ کی نظر سامنے کھڑے حماد پر پڑی، جو کسی کے ساتھ کھڑا ہو کر کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ عائشہ اسے تصویروں میں دیکھ چکی تھی، لیکن اسی تصویروں سے زیادہ اسے اس وقت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تانیہ کو اس کی جسارت یاد آئی، کیسے وہ اسے سیر سمجھے اس کی سانس سے روک گیا تھا۔ عائشہ بنا پل کے چپکے اسے دیکھی گئی۔ پاس بیٹھی تانیہ منہ پھلائے اریان اور اشتیا کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے ایسے باتیں کرتے جیسے برسوں سے جانتے ہو ایک دوسرے کو، بالکل لور لگ رہے تھے۔ تانیہ، کیا ہوا؟ منہ پھلائے کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تمہارا بھائی زیادہ ہی نہیں فری ہو گیا؟ کیسے اپنی ہی سیکرٹری سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے؟ کوئی شرم ہے اسے؟ بیوی ادھر اکیلی بیٹھی ہے اور یہ جناب گپے لگا رہے ہیں۔ تانیہ پٹ پڑی تھی، غصے سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ویسے دونوں ساتھ اچھے لگ رہے ہیں۔ عائشہ اپنی ہنسی روکے بولی۔ عائشہ، تم بھی جاؤ، میں نہیں بات کرتی تم سے۔ تانیہ وہاں سے اٹھ گئی۔ ارے یار، کہاں جا رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ عائشہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے واپس بٹھا گئی۔ اگر تم اسے اپنے سے دور کرو گی تو دوسری لڑکیوں کے پیچھے تو جائے گا، آخرکار اسے بھی پیار چاہیے۔ عائشہ اسے سمجھانے لگی۔ ہاں، اس کی ہمت تو دیکھو، کیسے اریان کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہی ہے۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے۔ تانیہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے ان تک پہنچتی اریان اس کا ہاتھ پکڑے اوپر کی فلور کی طرف بڑھا۔ تانیہ کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ تانیہ اپنا فراق دونوں ہاتھوں سے تھامے ان کے پیچھے بڑھی۔ عائشہ اسے جیلس ہوتا دیکھ کر مسکرا گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے پاگل تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تانیہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اوپر تک آ گئی۔ اریان کو کمرے کا دروازہ بند کرتا دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تانیہ جلدی سے آگے بڑھتی ہوئی دروازے کا لاک گھما کر دروازہ کھولنے لگی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ دروازہ ایک ہی بار میں کھل گیا تھا۔ تانیہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہلکی سی لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس تانیہ کو دو سائے نظر آئے، جہاں اریان کسی کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ تانیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سب برداشت نہ کرتے ہوئے تانیہ آگے بڑھی۔ یا اللہ، اب بس یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ اریان، تم اس چڑیل کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہے تھے، ایک گھر والی اور ایک باہر والی رکھنا چاہتے تھے، یا پھر مجھ سے دل بھر گیا۔ تانیہ اریان کو اپنی طرف گھمائے اسے کالر سے پکڑ گئی۔ تو تم کون سا مجھ سے پیار کرتی ہو؟ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی پیار کی ضرورت ہے۔ تم مجھے پیار دینے کی بجائے مجھ سے دور بھاگتی ہو، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب پیار پانے کے لیے کہیں تو جانا پڑے گا۔ اریان مصنوعی غصہ کیے بولا۔ اریان، تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تانیہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم نہ اب مجھ سے پیار کرتی ہو، نہ پہلے کرتی تھی۔ اریان اس کے ہاتھ سے ٹک گیا۔ تم جاؤ یہاں سے، ہمیں ڈسٹرب مت کرو۔ اریان واپس اس پر جھکا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کیسے اسے اپنی محبت کا یقین دلائے۔ اریان، میں سچ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تانیہ اسے اپنی طرف کھینچی، اپنے پیروں کے پنجوں پر کھڑے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کے ہونٹوں پر جھک گئی۔ اریان اس کے نرم ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں پر پاتے ہی بے اختیار ہو گیا۔ اس کی کمر کو اپنے بازو کے حصار میں لیے اسے اوپر اٹھا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سانس ایک دوسرے میں منتقل کرنے لگے۔ ان کے عمل میں شدت ہی شدت تھی۔ تانیہ ہلکا سا پیچھے ہوئی تھی کہ اریان اسے نیچے کھڑا کیے دوبارہ اسے اپنے قریب کیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ تانیہ کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس لائے کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ تانیہ یہ بلائی کہ کمرے میں ان کے علاوہ بھی کوئی ہے، اس کے سحر میں جکڑی ہی جا رہی تھی۔ اریان پچھلے دنوں کا حساب بے باک کرتا اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے جنونی بنا ہوا تھا۔ اریان اسے ایسے ہی بیڈ پر گرا کر اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پنسائے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا۔ اریان،
तानिया बेबसी से बोली। अरियान इससे दूर हटे इसके साथ बेड पर लेट गया और लाइट ऑन कर गया। पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। तानिया की नज़र सामने पड़ी जहाँ किसी लड़की का मुजस्मा खड़ा था। तानिया हैरानी से इसे देखते हुए अरियान को देखने लगी जो आंखें बंद किए इसके साथ लेटा था। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तानिया इसी कंधों से हिला गई। जो लोग पहले ही बेवकूफ़ हो इन्हें दोबारा बेवकूफ़ बनाना कौन सी बड़ी बात है। अरियान अपनी आंखें खोले इसे देखते हुए मुस्कुरा गया। अरियान तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तानिया तकिया पकड़ते हुए इसके पीठ पर बैठते इसके चेहरे पर मारने लगी। अरियान चेहरे पर हाथ रखे अपना बचाव करने लगा। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, तानिया ज़ोर ज़ोर से तकिए से मारते हुए बोली। अरियान एक झटके में इसके हाथ पकड़े इसे अपने नीचे की इसके दोनों हाथों को ऊपर कर गया। इसकी टांगों पर अपनी टांग रख दिया ताकि कोई मज़ाहमत ना कर सके। पता है तुम इस वक्त कितनी क्यूट लग रही हो, दिल कर रहा है तुम्हें खा जाऊँ। और पता है तुम मुझे इस वक्त जहर लग रहे हो। शर्म तो नहीं आई मेरे साथ गेम खेलते हुए। तानिया इसकी नीली आंखों में देखने लगी। इसमें शर्म करने वाली कौन सी बात थी, अपनी बीवी को सीधे रास्ते पर ला रहा था। अरियान इसकी शेरक पर अपने लब रख गया। दूर ही रहो मुझसे। वो लड़की कहाँ है, मैंने खुद तुम्हें इसके साथ ऊपर आता हुआ देखा था। तानिया अपना सर झटकते हुए इसे खुद से दूर करने लगी। वो बेचारी तो मेरे प्लान में मेरा साथ दे रही थी, इसका काम तुम्हें बस ऊपर तक लाना था और ऐसा ही हुआ। तुम हमारे प्लान में फंस गई और शेरनी बनी मुझ पर टूट पड़ी। अरियान इसे देखते मुस्कुरा गया। बहुत बुरे हो तुम। तानिया अपना हाथ चुवाने लगी। जानता हूँ, कुछ नया बताओ। अरियान इसकी गाल पर लब रखे गहरा सांस भर गया। अरियान मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तानिया को यही वक्त ठीक लगा अपनी सच्चाई बताने का। अब मज़ीद वो खुद भी इससे दूर नहीं रह सकती थी। मैं सब कुछ जानता हूँ, आयशा मुझे कल ही सब कुछ बता चुकी है। तुम्हें मुझसे नफ़रत महसूस नहीं हुई? नहीं, लेकिन दुख ज़रूर हुआ। तुमने मुझे अपने दुख बांटने के काबिल ना समझा था, मेरे प्यार पर मुझ पर भरोसा ना किया। अरियान ऐसी बात नहीं है, मुझे डर लगने लगा था कि सच्चाई जानकर तुम मुझसे नफ़रत करने लगोगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन तुम मुझसे नफ़रत करते ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तुमसे प्यार नहीं इश्क किया है, और अपने इश्क से अपने जीने की वजह से मैं कैसे नफ़रत कर सकता था, कैसे मुंह मोड़ सकता था। और वैसे भी तुम्हें अपने किया का पछतावा है। तुम्हारी नज़रों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है, पागलपन देखा है, जैसे मैं अपनी आंखों में तुम्हारे लिए देखता हूँ। तानिया को अपनी किस्मत पर रश हो रहा था। अल्लाह ने इसे इतने अच्छे हमसफ़र का साथ अदा किया था, जितना भी शुक्र अदा करती कम था। तानिया बेखुदी में अपना सर उठाए इसके लबों को अपने लबों से चूए पीछे हुई। बस इतना ही, ये तो जज्बों से खेलने वाली बात हो गई। स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं। अरियान इसकी होंठों पर पूरे हक से झुका। इस बार तानिया सुकून से आंखें बंद किए इसका साथ देने लगी। एक सुकून सा इसके अंदर उतरा था। दिल पर जो बोझ था हल्का हो गया था। आयशा तानिया और हमाद को ढूंढते हुए ऊपर आई, लेकिन अपनी ही फ्राक में पाँव अटकने पर मुंह के बिल गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत सहारे को पाई संभल गई। आयशा हमाद के कंधों पर अपने हाथ रखे खुद को संभाले खड़ी हुई और हमाद की आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। हमाद इस नीली आंखों वाली हसीन परी की आंखों में कोसा गया। हमाद को अपनी आंखें हटाना मुश्किल लगने लगा। आयशा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। कुछ लम्हों के बाद दोनों का तसादुम टूटा। दोनों एक दूसरे से दूर हुए। वो मैं यहाँ अरियान को देखने आया था, नीचे सब लोग इसका पूछ रहे हैं। हमाद अपनी नज़रों का ज़ाविया बदलता हुआ बोला। वो मैं भी इसे ही ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ चला गया है। आयशा तानिया वाली बात दबा गई। अब इसे ये तो नहीं बता सकती थी कि दोनों ही गायब हैं। इसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। आप एक काम करें, आप इसे नीचे देखें, मैं इसे ऊपर देखती हूँ। साथ मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। आयशा जल्दी से बोली। अगर हमाद अरियान और तानिया को साथ देख लेता तो न जाने क्या होता। हमाद मैं सर हिलाए नीचे की तरफ किया। आयशा हर तरफ देखने के बाद सब रूम के दरवाजे खटखटाए, इन्हें आवाज़ देने लगी। अरियान तानिया को अपने ऊपर लेटाए इसकी कमर की गिरद मजबूत हिसार बांधे अपनी आंखें बंद किए इसे महसूस कर रहा था। तानिया भी आंखें बंद किए इसकी वजूद की खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। कितनी अरसे बाद सुकून महसूस हो रहा था। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि दरवाज़ा खटकने की आवाज़ के साथ आयशा की आवाज़ भी आ रही थी। अरियान, आयशा हमें बुला रही है, हमें जाना होगा। तानिया इसके चेहरे की तरफ देख गई। मेरा मूड नहीं हो रहा नीचे जाने का, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। अरियान इसी कमर पर मज़ीद दबाव डाल गया। अरियान प्लीज़ नीचे चलो, सब तुम्हारा पूछ रहे होंगे। इससे पहले सब तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए और हम पकड़े जाए। प्लीज़ नीचे चलो। तानिया इसकी मिन्नत समाजत करने लगी। अगर तुम मुझसे दोबारा मिलने का वादा करो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। ओके, मिलूंगी। चलो अब नीचे चलो। तानिया इसकी गिरफ्त में मचलने लगी। अरियान इसके होंठों को हल्के से छुए इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया। तानिया जल्दी से इससे दूर हुई।
مرر کے سامنے اپنا ڈریس ٹھیک کرتے اپنے بال درست کیے، ہونٹوں پر پھیلی ہوئی لپسٹک صاف کیے، دروازے کی طرف بڑھی۔ اریان اس کی ساری کارروائی دیکھ کر مسکرا گیا۔ تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ سب لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، چلو جلدی نیچے چلو۔ عائشہ تانیہ کا ہاتھ پکڑتے نیچے کی طرف جانے لگی۔ اریان اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرے، اپنی نیلی آنکھیں ان پر گاڑے ان کے پیچھے پیچھے نیچے آیا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ تانیہ کو اپنوں کے پیار کے ساتھ ساتھ اریان اور اس کی فیملی کا پیار بھی مل گیا تھا۔ اگر خدا نے اپنے چھینے تھے تو دیے بھی تھے۔ اریان کے کہنے پر دلاور تانیہ کے گھر پورے رسم و رواج سے رشتہ لے کر گیا تھا، جسے رخسار نے قبول بھی کیا تھا۔ اریان کی کوششوں کے باوجود تانیہ نے اپنے گھر والوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا یقین بھروسہ دوبارہ سے کھو دے۔ اتنی مشکلوں سے تو سب ٹھیک ہوا تھا، وہ دوبارہ سب کچھ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ رخسار نے حماد کے لیے عائشہ کا ہاتھ بھی مانگ لیا تھا۔ وہ حماد کو ایسے تنہا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کے جانے سے پیچھے والے انسان کی زندگی تو ختم نہیں ہو جاتی، جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کی یادیں ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ رخسار حماد کو سیر کی یادوں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے بھی اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق تھا، اسے بھی کسی اچھے لائف پارٹنر کی ضرورت تھی۔ رخسار کو عائشہ بہت پسند آئی تھی، چلبلی سی، ہمیشہ سب کو ہنسانے والی۔ رخسار کو یقین تھا یہ حماد کی زندگی میں ضرور رنگ بھر دے گی۔ نہ دلاور کو کوئی اعتراض تھا، نہ اریان کو، اور نہ ہی عائشہ کو۔ وہ تو حماد کو پسند کرنے لگی تھی۔ حماد کو جب پتہ چلا تو کافی غصہ ہوا، لیکن رخسار کا رونا دھونا دیکھ کر، ان کی ایموشنل باتیں سنے حماد مان گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا دل ہرگز نہیں دکھا سکتا تھا، جس نے ہر قدم پر، ہر موڑ پر اسے سنبھالا تھا، اس کی رہنمائی کی تھی۔ آج اس کی التجا کو رد کیسے کر سکتا تھا؟ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تانیہ کی ساری شاپنگ اریان نے خود کی تھی۔ مایوں سے لے کر بارات تک کے ڈریس اریان نے اپنے پسند سے لیے تھے۔ اسے ہر حال میں اپنی بیوی اپنے رنگ میں رنگی ہوئی چاہیے تھی۔ عائشہ کی ساری شاپنگ رخسار نے کی تھی۔ حماد کم ہی شادی کی تیاریوں میں شامل ہو رہا تھا، اور اس بات کو عائشہ نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ مایوں کی بات آج مہندی تھی۔ زیادہ دور دراز کے رشتہ دار نہیں، بس قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا تھا انہوں نے۔ شادی کی ساری تیاریاں حماد اور اریان ہی دیکھ رہے تھے۔ گھر کی لائٹ سے لے کر ہوٹل کی بکنگ، کھانا، گھر کے چھوٹے موٹے کام سب دونوں مل کر ہی دیکھ رہے تھے۔ عائشہ اور تانیہ مہندی کے ڈریس پہنے تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں لہنگے پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ دونوں کے لہنگے مختلف کلر اور سٹائل کے تھے۔ تانیہ ملٹی کلر کا لہنگا پہنے، اوپر ہاف بلاؤز پہنے، جس کے بازو سلیو لیس تھے، ماتھے پر گلاب کے اور موتیوں کے پھولوں کی ماتھا پٹی لگائی، کانوں میں سیم پھولوں کے جھمکے پہنے، ہلکا سا میک اپ کیے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے مقابل عائشہ گرین لہنگا پہنے، گولڈن ہاف بلاؤز پہنے، اس کے بازو بھی سلیو لیس تھے۔ اس ڈریس میں اس کا دودھیا جسم چمک رہا تھا، ماتھے پر پھولوں کی ماتھا پٹی لگائی، کانوں میں جھمکے پہنے، ہلکے سے میک اپ میں قیامت ڈھا رہی تھی، اوپر سے نیلی آنکھیں جو اس کے خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ دونوں تیار ہوئی لان میں بنائے گئے اسٹیج پر آئی۔ اریان اور حماد پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے بوڑھی عورتوں کے زمانے کے گانے سن کر بور ہو چکے تھے۔ لڑکیاں تانیہ اور عائشہ کو جیسے ہی اسٹیج پر لائیں، انہیں دیکھ کر حماد اور اریان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ دونوں اتنی زیادہ پیاری لگ رہی تھیں کہ دونوں کو اپنی نظر ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ دونوں بت بنے انہیں دیکھے گئیں۔ پاس بیٹی بوڑھی عورتیں اور جوان لڑکیوں کا انہیں دیکھ کر قہقہا بلند ہوا۔ دونوں ہوش کی دنیا میں لوٹے، سب کو اپنے اوپر ہنستا دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ تانیہ کو اریان کے ساتھ اور عائشہ کو حماد کے ساتھ بٹھایا گیا۔ مہندی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب باری باری آ کر ان کو مہندی لگا رہے تھے اور ڈھیروں دعائیں بھی دے رہے تھے۔ ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے عائشہ کا ہاتھ بار بار حماد کے ساتھ ٹچ ہونا حماد کی دھڑکن کو بڑھا رہا تھا۔ دل نے پلٹی کھا لی تھی، اس کے بس سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ ایک الگ ہی احساس اس کے اندر پیدا ہو رہے تھے جسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ حماد کا دل ایک بار پھر دھڑکنے لگا تھا، وہ بھی اس کے لیے جو اس کی شریک حیات بننے جا رہی تھی، اس کی بیوی کے درجے پر فائز ہونے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تانیہ اریان کو مسلسل خود کو دیکھتا دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی اتنا خوبصورت کسی کو کیسے لگ سکتا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے ابھی سب کے سامنے تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے جاؤں اور تمہاری خوبصورتی کو سراہوں، اسے مان بخشوں۔ اریان پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے دباؤ ڈال گیا۔ تانیہ کی جسم میں سرد سی لہر دوڑی اور ہڑبڑا کر آگے پیچھے دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اریان کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ تانیہ سامنے دیکھتے مسکراتی ہوئی بولی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو، میں تو نہیں چھوڑنے والا، کر لو جو کرنا ہے۔ اریان کا ہاتھ بے باک کو تھام تانیہ کی پوری کمر پر رینگتا ہوا بے باک کیا کرنے لگا۔ تانیہ کی جان ہوا ہوئی، سب رسمیں ختم ہو چکی تھی، بس دونوں کو مہندی لگانا باقی تھا۔
تم دونوں میں سے پہلے مہندی کون لگائے گا؟ رخسار اسٹیج پر دونوں سے پوچھنے لگی۔ میں لگاؤں گی، تانیہ جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اس میں اریان کی بدمعاشیاں سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اریان اس کی گھبراہٹ دیکھ کر ہلکے سے مسکرا گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے دونوں مہندی لگا کر فارغ ہوئی۔ تانیہ تکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی اور اپنا دوپٹہ سر سے اتارے بیڈ پر پھینک گئی۔ بالوں کی چوٹی کھولے انہیں اپنے شانے پر پھیلا گئی۔ تانیہ اپنے دھیان میں لگی اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ تکن سے اتنی چور تھی کہ اب بس سونا چاہتی تھی۔ اریان دروازے کی اونٹ میں چھپا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز اس کا وجود اریان کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ اوپر سے اس کی خمار آلودہ آنکھیں۔ اریان آرام سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی کمر میں بازو حائل کیے، اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ تانیہ ڈر کے ماری اچھلی۔ کیا ہوا سویٹ ہارٹ؟ ڈر گئی؟ اریان اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کی، اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا گیا۔ تانیہ ساخت ہو گئی۔ اریان اس کے گرد گھیرا مزید تنگ کرتے ہوئے اسے خود میں پینچے گیا۔ تانیہ کی جان لبوں پر آئی۔ اریان کیا کر رہے ہو؟ تانیہ اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو اپنی گردن پر محسوس کیے، اس کے بازو کو اپنے پیٹ سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ پیار کر رہا ہوں اپنی سویٹ ہارٹ سے، جو دن بدن مجھے اپنا اسیر بناتے جا رہی ہے۔ اریان اس کے بلاؤز کو کندھے سے نیچے کیے اپنے لب وہاں رکھ گیا۔ تانیہ کی سانسیں ایک دم سے بھاری ہوئی۔ تانیہ اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ اریان اس کی گردن پر جھکا اپنے لبوں سے اس کی خوبصورتی کو سراہنے لگا۔ اریان، عائشہ آ جائے گی۔ جب سے شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی عائشہ تانیہ کی گھر ہی رہ رہی تھی، تو آ جانے دو، ہمیں ایک ساتھ دیکھ کر واپس چلی جائے گی۔ اریان تانیہ کو سیدھے کیے، اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو رکھ گیا اور اس کی بالوں کو پیچھے کیے اس کے جھمکے اتارتا ہوا وہاں اپنے لب رکھ گیا۔ اریان، میں بہت تک گئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تانیہ بے مطلب سا بہانہ بنا گئی۔ ابھی تمہاری ساری تکن دور کیے دیتا ہوں۔ اریان اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کیے پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے عمل میں اتنی شدت تھی کہ تانیہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا گھیرا بنا گئی۔ اریان اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتا اسے مزید اپنے نزدیک کر گیا۔ اریان، اب جاؤ، عائشہ کسی بھی وقت یہاں آتی ہوگی۔ تانیہ اسے اپنے گال پر ناک رگڑتا دیکھ کر اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ آج رات کی تو بات ہے، کل میں ویسے بھی تمہارے پاس ہی ہوں گی۔ تانیہ اسے پیچھے نہ ہٹتا ہوا دیکھ کر بہلانے لگی۔ اریان پلیز۔ تانیہ اس کے لبوں کو اپنے بیوٹی بون پر محسوس کیے تڑپ گئی۔ اریان اس کی تڑپ دیکھ کر ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہوا، اسے بیڈ پر پھینک گیا۔ صرف آج کی رات، کل میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ اریان غصے سے بھرا کمرے سے باہر نکلا، زور سے دروازہ دم سے بند کر دیا۔ تانیہ اسے غصے سے جاتا دیکھ کر خود کو کوسنے لگی، لیکن اسے پوری امید تھی کل وہ اسے منا لے گی۔ عائشہ کنفیوز سی حماد کے کمرے سے باہر کھڑی ہاتھ مسلنے لگی۔ جو بھی تھا، آج اسے ہر حال میں اس سے بات کرنی تھی۔ عائشہ دروازہ نوک کیے اندر بڑھی۔ سامنے ہی حماد صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ عائشہ کو اپنے روم میں دیکھ کر حماد لیپ ٹاپ بند کیے کھڑا ہوا۔ حماد اس سے جتنا دور بھاگ رہا تھا وہ اتنا ہی قریب آ رہی تھی۔ عائشہ پورے کمرے میں نظریں دوڑانے لگی، جہاں جگہ جگہ شہر کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ عائشہ چلتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کل ہماری شادی ہے، لیکن اس سے پہلے میں سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کلیئر کرنا چاہتی ہو؟ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں۔ تم مجھے اس شادی سے خوش نہیں لگ رہے۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تو انکار کر سکتے ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت اور پیار کا رشتہ ہوتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ کسی مجبوری میں رشتہ جوڑو۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اپنے آنسو پر بند باندھ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں سے بہنے سے روک گئی۔ اس کا دل ہی جانتا تھا کیسے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر رہی تھی۔ دل میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ حماد غور سے اسے دیکھ رہا تھا، شاید اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اپنے دل سے فیصلہ کرنا، مجبوری کے نام پر یا مجھ پر ترس کھا کر ہرگز کوئی فیصلہ مت لینا۔ عائشہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ حماد پیچھے سوچ میں پڑا اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ دل اور دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ دماغ کچھ کہہ رہا تھا اور دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں نہ جانے کون جیتنے والا تھا۔ تانیہ وائٹ فیری لہنگا پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فل لہنگے پر گولڈن موتیوں کا کام تھا۔ ہاف بلاؤز پہنے جس کے فل بازو پر بہت خوبصورتی سے گولڈن موتیوں کا کام ہوا تھا۔ سر پر ریڈ ہیوی دوپٹہ لیے، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے، ماتھے پر باری ماتھا پٹی سجائے، گلے اور کانوں پر بھی باری جیولری پہنے، چہرے کو میک اپ سے سجائے بےحد حسین لگ رہی تھی۔ عائشہ بھی پنک فیری لہنگا پہنے ہوئی تھی جس کے اوپر بڑے بڑے سٹون سے کام ہوا تھا۔ ہاف بلاؤز پہنے جس کے بازو سلیو لیس تھے، بلاؤز کو ڈوریوں کی مدد سے باندھا گیا تھا۔ سر پر پنک ہی ہیوی دوپٹہ رکھے، ماتھے پر باری ماتھا پٹی سجائے، باری جیولری پہنے تیار ہوئی، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیکن آج نیلی آنکھیں مرجھائی ہوئی تھیں۔ ابھی تک حماد نے کوئی فیصلہ نہ سنایا تھا۔
رات ساری اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ واہ عائشہ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، تمہارے لہنگے کا کلر کتنا نائس ہے۔ تانیہ اسے اتنا خوبصورت لگتا دیکھ کر بولی۔ اسے اریان پر غصہ آ رہا تھا۔ اتنے محنت سماجت کرنے کے بعد بھی اس نے لہنگے کا کلر چینج نہیں کروایا تھا۔ اریان کو وائٹ کلر ہی پسند اور تانیہ کو اپنی شادی میں ریڈ یا پنک کلر کا لہنگا پہننا تھا، لیکن اریان نے اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ رخسار اور دلاور مولوی صاحب کو لیے برائیڈل روم میں داخل ہوئے۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ عائشہ کے من میں لاکھ سوال تھے۔ اسے تو لگا حماد شادی سے انکار کر دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ سب کی دعا سے نکاح اپنی تکمیل کو پہنچا تھا۔ نکاح کے بعد سب مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا، فوٹو شوٹ کروائی گئی کپل کی۔ سب کام خیر و عافیت سے ہو گئے تھے۔ اب رخصتی کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تانیہ رخسار کے گلے سے لگ کر خوب روئی تھی اور ایک بار پھر اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ رخسار اسے سینے سے لگائے اس کے سر پر اپنے لب رکھ گئی۔ عائشہ بھی سب سے ملتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے روانہ ہوئے۔ تانیہ اریان کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوئی اور عائشہ حماد کے ساتھ اس کے گھر۔ اریان سب کام نپٹا کر اپنے روم میں داخل ہوا تو تانیہ بیڈ کے بیچوں بیچ بڑا سا گھونگھٹ نکالے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اریان کا دل دھڑکا گئی۔ اریان اپنا کوٹ اتارتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے مہندی لگے پاؤں کو چھو کر محسوس کرنے لگا۔ تانیہ کے جسم میں لرزش پیدا ہوئی۔ تانیہ اپنے پاؤں پیچھے کر گئی۔ اریان مسکراتا ہوا اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا تھا کہ تانیہ اپنے گھونگھٹ پر گرفت مضبوط کر گئی۔ اریان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیسے میرا گھونگھٹ اٹھا سکتے ہو؟ پہلے میری منہ دکھائی تو دو۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ بولا تھا نا کل کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ یہ کوئی بہانہ تھوڑی ہے، یہ تو رسم ہے۔ دلہا دلہن کا چہرہ دیکھنے پر اسے گفٹ دیتا ہے۔ میں کوئی ایسی رسم نہیں مانتا۔ اریان غصے سے اس کا دوپٹہ کھینچے نیچے فرش پر پھینک کیا۔ اریان، تانیہ منہ بسور گئی۔ تم صرف میرے پر دھیان دو، گفٹ پر نہیں۔ اریان اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اسے اتار گیا۔ تانیہ اسے شرٹ کے بغیر دیکھ کر اپنا حلق ترک کرنے لگی، اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیر گئی۔ اریان اسے گھبراتا دیکھ کر کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ اریان، تانیہ سرگوشی میں بولی۔ بولو سویٹ ہارٹ۔ اریان اس کے بال کھولے، اس کی تمام جولری اتارے اس کے ہونٹوں پر جھکا، اپنے پیاسے ہوئے لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ تانیہ مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد حصار بنا گئی۔ اریان اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کی سانسوں کو خود میں منتقل کرتا ہوا اس کی شہرگ پر اپنے لب رکھ گیا۔ اسے آرام سے بیڈ پر لیٹائے، خود اس پر سایہ کیے، اس کے گلے میں خوبصورت سی چین ڈالے، اس کے بلاؤز کو کندھے سے ہٹائے، اپنے لب رکھتا ہوا اپنے دانت کاٹ گیا۔ تانیہ کی دبی سی چیخ نکلی جسے تانیہ اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اریان اس کے بلاؤز کی ہک کھولے، اسے اس کے جسم سے الگ کر گیا، اپنا پورا وزن اس کے وجود پر ڈالے، اس کی جان پر بنا گیا۔ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مضبوطی سے بیڈ شیٹ کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے برداشت کرنے لگی۔ اریان اس کی گردن سے ہوتا ہوا اپنے ہونٹ اس کے سینے پر رکھے، گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ دونوں کی سانسیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تانیہ کی جان تو تب ہوا ہوئی جب اس کے لب اپنے پیٹ پر محسوس کیے۔ تانیہ ہل بھی نہ پائی۔ تانیہ آنکھیں بند کیے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بینچے اپنے آپ کو پرسکون کرنے لگی۔ اریان ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ تانیہ بیڈ شیٹ کو چھوڑ کر اس کے گرد اپنا حصار بنا گئی اور اس کے جنون میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ دونوں کے وجود میں سکون کی ایک لہر اتری تھی۔ حماد روم میں داخل ہوا تو عائشہ کو بیڈ کے کونے پر بیٹھے پایا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ حماد پریشان ہوتا اس کے پاس آیا۔ میں اسے کیا سمجھوں؟ عائشہ کمرے کی طرف اشارہ کیے بولی، جو کل سحر کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا آج بالکل خالی تھا۔ وہی جو ہر لڑکی سمجھتی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ میں نے دل سے تمہیں اپنایا ہے، کسی مجبوری میں نہیں۔ میرا دل تمہیں دیکھ کر بغاوت پر اتر آیا اور میں اپنے دل کے آگے ہار گیا۔ حماد اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھنے لگا۔ وعدہ کرو تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے پاس رہو گی، میری سانسوں کی طرح۔ حماد اپنے ہوش کھوتے ہوئے اس کے سراپے میں ڈوبنے لگا۔ میری سانسیں جب تک جل رہی ہے میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی۔ عائشہ اس کی شیو پر ہاتھ رکھے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلانے لگی۔ حماد انہی ہاتھوں پر اپنے لب رکھے اس کے نرم ملائم لپسٹک سے سجے ہوئے خوبصورت ہونٹوں پر جھک گیا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنے لگا، اپنی شدتیں اپنی بے قراریاں بیان کرنے لگا۔ چند سیکنڈ میں ہی اسے نڈال کے بیڈ پر ڈالے خود اس کے اوپر جھک گیا، تمام جولری اتاری اس کے ہاتھوں میں سونے کی کنگن پہنا گیا۔ عائشہ غور سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہاری منہ دکھائی، حماد کہتے ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکا، اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ عائشہ اس میں سمیٹنے لگی۔ حماد شرم و حیا کے تمام پردے گرائے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولے اپنے لب وہاں رکھ دیا، اس کے لبوں پر جھکے اس کے پیٹ کو سہلانے لگا، جس سے تانیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑی۔
حماد پورا اس پر قابض اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ عائشہ اپنا آپ اسے سونپتے سکون سے آنکھیں بند کر گئی، اپنے رب کی شکر گزار تھی جسے چاہا اسے پایا تھا۔